صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑی دلچسپ روایت ابھی چند سال ہوئے مجھے معلوم ہوئی. ہمارے صوبہ سرحد کے ایک مخلص احمدی دوست ہیں جن کا بڑا وسیع ہے تعلق کا دائرہ. افغانستان سے چند سال پہلے ایک ایسے دوست ان سے ملنے کے لیے آئے یا یہ گئے ملنے کے لیے, مجھے اس وقت یاد نہیں, مگر بہرحال ان کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے افغانستان کی آزادی کی روح کا سمبل قائم کیا ہے. یعنی وہ آرکیٹیکٹ ہیں, نقشہ بنانے والے, لیکن افغان قوم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان آزادی کی روح کا ایک سمبل قائم کریں گے, ایک یادگار قائم کریں گے, تو اس بوڑھے انجینئر کے سپرد انہوں نے یہ کام کیا, جو ہے اس آرکیٹیکٹ کے سپرد یہ کام کیا کہ تم ڈیزائن بھی کرو اور تم یہ بھی فیصلہ کرو کہ سب سے موزون جگہ کون سی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اس سے ملا تو میں بھی دیکھنے گیا وہ مینار, تو پتہ لگا کہ وہ مینار تو موزون جگہ پہ ہے ہی نہیں, ایک ایسی جگہ پہ ہے جو آرکیٹیکچر کے نقطۂ نگاہ سے موضوع معلوم نہیں ہوتی تھی مجھے. کمانڈنگ ہونی چاہیے, اونچی ہونی چاہیے جگہ, کھلا منظر ہو, دور دور سے ایک چیز نظر آئے, لیکن وہ مکانوں میں گری ہوئی ایک چوک کے اندر جگہ سی تھی. اور مجھے بڑا تعجب ہوا, تو میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تم تو بڑے قابل ہو آرکیٹیکٹ, تم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کر لیا اس یادگار کے لیے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ افغان روح کی آزادی کی کو خراج تحسین ادا کرنا ہے. یعنی وہ تمام دنیا کے اثرات سے آزاد ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہے دنیا کا, اور حق پر قائم رہنا جانتی ہے. یہ تھی اس کی روح. اور میں جب بچہ تھا میں نے یہاں اسی چوک میں ایک ایسا واقعہ دیکھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے میری روح پہ وہ ثبت ہو گیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بزرگ زنجیروں میں جکڑا ہوا سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. ہم بھی بچوں میں شامل ہو کر اس کا نظارہ دیکھنے گئے. میں نے اس کے چہرے پر ایسی عظمت دیکھی, ایسی آزادی دیکھی, ایسی بے خوفی دیکھی, اور ایسا اطمینان تھا, ایسی تمانیت کی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر کہ وہ میرے ذہن سے اترتی ہی نہیں کبھی. بس جب مجھے میری قوم نے کہا کہ افغان روح آزادی کو خراج تحسین ادا کرنا ہے, اس کے لیے ایک مینار قائم کرنا ہے, تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں جہاں میں نے اس آزادی کی روح کو دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت الخبیث سے تو کوئی بات نہیں بنتی. ایک بھی تم میں اگر طیب ہوگا, ایک بھی صالح ہوگا, تو وہی غالب آئے گا, اسی کی یادیں باقی رکھی جائیں.